علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس تقریر کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے اسلام کی شاعت اور مسلمانوں کی مسکراہٹ۔ محترم حضرات، 5 آدمی پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے سوچا اسلام اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ خاص کر حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام پھیلانے کی کوشش شروع کی۔ انہی کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر طلحہ وغیرہ مسلمان ہوئے۔ 3 برس کے بعد ہمارے حضرت کو اللہ کی طرف سے سب کو ملا، سب پہلے اپنے رشتہ داروں اور قرابت مندوں کو ان کے برے طریقوں سے منع کیجیے، ان کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی فکر سے ڈرائیے۔ آپ نے کام بڑی مستعدی سے شروع کر دیا۔ جو انصاف پسند اور سمجھدار لوگ تھے وہ آپ کی باتوں کو ماننے لگے، جو ضدی اور ہٹ ڈھرم تھے وہ بلا کب مانے۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں ایک غریب مسلمان حضرت بلال تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو امیہ نے ان پر بڑے بڑے ظلم کیا۔ تو پہاڑ کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی تو گرم گرم بالوں پر ان کو لیٹا دیتا اور اوپر سے سینے پر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھوا دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کرو یا ایسے ہی جلتے جلتے مر جاؤ۔ مگر حضرت بلال بھی اپنے دین پر ایسے پکے جمے رہے کہ اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے اور سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ حضرت خباب ایک صحابی ہے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو آگ کے انگاروں پر ننگی پیٹ کر کے لیٹا دیا جاتا، جس سے ان کی پیٹ کمر تک جل گئی تھی۔ لبینہ حضرت عمر کی خاندان کی ایک لونڈی تھی۔ حضرت عمر جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بہت مارتے تھے، مارتے مارتے تھک جاتے تو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تجھ پر رحم کر کے میں نے نہیں چھوڑا، میں تھک گیا ہوں، پھر سستا لوں تو پھر ماروں گا۔ حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر مارا۔ حضرت زبیر جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت سعد اپنے قبیلہ میں معزز تھے، تاہم اسلام کی جرم میں قبیلہ بنو ازدان کو بہت سزا دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی بے آدمیوں اور گستاخیاں ہو رہی تھی، تاہم تاریخ کی باتیں تو کہتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے۔ جس راستے سے آپ آتے جاتے کبھی کبھی اس میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیتے، مسکراپن اور ٹھٹھا کرتے، پتھروں سے مار مار کر خون میں تل کر دیتے، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا ہی رہا۔ حضرت کے نبی ہونے کے 6 برس کے بعد آپ کی جگہ حضرت ہم سب مسلمان ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حضرت بلال کی طرح مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔